صورتحال میرے گھر پر بنی، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ظاہر ہے وہ میرا اندرونی معاملہ ہے تنظیم کا، کہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا علاوہ اس کے کہ میں ان کو یہ کہہ کر مطمئن کرتا کہ بھائی میں آپ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں اور میں اپنے فیصلہ واپس لے لوں گا، اور مجبوراً مجھے وہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ اپنی اس چیئرمین شپ سے جو پارٹی کا میرے پاس عہدہ ہے اس سے میں مستعفی ہو رہا ہوں۔ میں کوئی فاروق ستار تھوڑی ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ آفاق احمد ڈیسیژن لیتا ہے تو لیتا ہے، اس میں کوئی بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، اور مجھے یہ توقع تھی کہ یہ کوشچن آپ کر سکتے ہیں، اور راجہ طارق نہیں آئے، مجھے ان کے سامنے حلف اٹھا کے یہ کہنا تھا کہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ 1% کل میرا یہ ذہن نہیں تھا کہ میں ڈیسیژن واپس لوں گا۔ خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں کل اتنا ڈر گیا تھا جب اس بندے کو میں اس کو اٹھا کے لے کر گیا ہوں کہ اللہ نہ کرے یہ مر گیا تو میں کیا جواب دوں۔ اس کنڈیشن میں خدا پاک کی قسم میں خوفزدہ ہو گیا تھا، ڈر گیا تھا۔ مجھ سے کوئی یہ توقع رکھے کہ آفاق احمد اپنے الفاظ واپس لے لے گا تو میں اس پہ شرمندہ ہوں کہ مجھ سے غلطی سے یہ لفظ نکل گیا تھا غصے میں، اور میں نے معافی مانگی تھی کہ یار مجھے فاروق ستار مت سمجھنا، اور میں نے صحافیوں سے کہا تھا بھائی میں نے فیصلہ کر دیا، اب انتظار نہیں کرنا، آپ چلے جاؤ۔ یہ شاید غرور مجھے اس مقام تک لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے دکھانا تھا، وہ دکھا دیا۔ مہاجی قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد نے پارٹی سربراہی سے استعفیٰ واپس لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے مرکزی کمیٹی سمیت پارٹی کے تمام شعبوں کو تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ استعفیٰ واپس لینے کا فیصلہ خوشی سے نہیں کیا ہے، الیکشن میں سازش سے ناکامی پر مستعفی ہوا۔ میری بات 100% درست ثابت ہوئی کہ اگر ووٹ دانشمندی سے نہیں دیا گیا تو باہر کے لوگ مسلط ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کو اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ آفاق احمد نے کہا کہ میں نے قوم سے کہا تھا کہ دیکھو، اگر تم نے دانشمندی اور قوم پرستی کا مظاہرہ نہ کیا تو باہر سے آنے والے مسلط ہو جائیں گے۔ ہمارے لوگوں نے اس ملک سے محبت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ اس شہر کے لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ اس شہر کے لوگوں پر باہر سے مسلط کرنے کے نتائج ظاہر ہے پہلے بھی بہتر نہیں نکلے، اب بھی بہتر نہیں نکلیں گے، اس لیے کہ ماضی میں باہر سے مسلط کرنے کی کوشش کی تو جن لوگوں کو یہ سمجھا گیا کہ وہ ختم ہو گئے، ختم تو نہیں ہوئے۔ مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ مسائل کو ایڈریس کرنے کی بجائے مسائل پر بات کرنے والوں کو دشمن قرار دے کر اور انہیں کچلنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ آفاق احمد نے کہا کہ اگر آج مولانا فضل الرحمان جشن آزادی نہ منانے کا اعلان کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جنہوں نے الیکشن میں جھاڑو پھیری۔ فضل الرحمان صاحب اگر جشن آزادی منانے سے گریز کرنے کا اعلان کریں، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ آج ہم 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر نہیں منا سکتے، ہم اس کو جدوجہد آزادی کے دن کے طور پر منائیں گے۔ تو مطلب یہ اس کے اوپر ہم مذمت کریں، اس پر ہم ماتم کریں کہ جو لوگ اس ملک سے وفاداری کا دم بھرتے تھے، ہمارے لیے تو لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ آج انہوں نے یہ بات کیوں کہہ دی۔ تمام اداروں کو، تمام مقتدر حلقوں کو جو اس ملک کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں، ان کو تو فکر کرنی چاہیے، ان کو تو سوچنا چاہیے کہ جو لوگ کل تک ان کا بازو تھے، کل تک جو ان کے کہنے پر جہاد کے علمبردار تھے، آج اس مقام پر وہ کیوں آ گئے۔ آفاق احمد نے کہا کہ جن لوگوں کے پاس پولنگ ایجنٹ تک نہیں تھے انہیں اس الیکشن میں جتوایا گیا۔ پورے پاکستان کے لوگ حیران ہیں کہ دیکھیے کچھ مثالیں ہمارے سامنے اس طرح کی ہیں دھاندلی کی کہ جس پر سبھی لوگ پریشان ہیں کہ یہ اچنبھا کیسے ہو گیا کہ 2 صوبائی حلقوں میں ملا کر 80,000 ووٹ میرا خیال ہے شاید علوی کے ہاں پڑے تھے، اور ڈاکٹر علوی کو نیشنل اسمبلی میں 1,60,000 ووٹ اگر ڈل گئے تو باقی 80,000 تو کسی فرشتے نہیں ڈالے۔ تو یہ باتیں سب کی سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی طرح شاہ محمود قریشی کے حلقے میں ہوا ہے شاید،
کہ 2 حلقوں میں اگر اس کے سپوز کیجئے 100 ووٹ ہیں تو ظاہر ہے کہ دونوں صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے لوگوں نے ہی نیشنل اسمبلی میں ووٹ ڈالے ہوں گے، تو 100 ہی پڑنے چاہیے، لیکن وہاں پر بھی اگر 200 ووٹ ہیں تو باقی 100 ووٹ کس نے ڈالیں؟ تو یہ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی ایسی کیا غیر مرئی قوتیں کہلاتی ہیں نا، غیر مرئی کہ نظر نہ آنے والی، ظاہر ہے ان قوتوں نے کہیں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اپنے خطاب میں آفاق احمد نے کہا کہ کیا اس سے بڑا کوئی مذاق ہوگا کہ جس شہر کے لوگوں کو غداری اور راہ کے ایجنٹ ہونے کے طعنے دیے گئے، وہی شہر اربوں روپے جشن آزادی پر نچھاور کرتا ہے۔ کل ظاہر ہے کہ جشن آزادی ہے، جشن آزادی پر میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیے میرے شہر پر ہمیشہ شک کیا جاتا رہا، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ میرے لوگوں کو اگر میں یہ کہوں کہ ان کی گردن پر پاؤں رکھا ہوا ہے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میری قوم کے لوگ جشن آزادی پر تمام مظالم کے باوجود ان کی حب الوطنی ٹپک ٹپک کے گر رہی ہے کہ صاحب آپ دیکھو تو کہ میری قوم کے لوگ کس طرح جشن آزادی مناتے ہیں۔ ابھی ان دنوں میں چند دن ابھی شاپنگ کے ہوئے، پورا شہر عارضی اسٹالوں سے سجا ہوا ہے اور ابھی تک 70-80 کروڑ روپے کے فلیگ اس شہر کے لوگ پرچیز کر چکے ہیں۔ میرا پیغام پاکستان، 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 محبت امن ہے، امن کا پیغام پاکستان، 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 میرا پیغام پاکستان۔ اس شہر کے لوگوں کے اس جوش کو، اس شہر کے لوگوں کی اس حب الوطنی کو کہیں کوئی ریگارڈ نہیں دے رہا، کوئی اس بات کی ایکنالجمنٹ نہیں ہے کہ ہاں اس شہر کے لوگ بنسبت دوسرے شہروں کے جشن آزادی زیادہ جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ صرف کسی ایک شخص کی غلطی کو بنیاد بنا کر اس شہر کے لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھنا وہ بند کیا جانا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے اپنے اوپر رکھ کے کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ میری ایک جنرل سے کھانے پہ ملاقات ہوئی تو میں نے اس جنرل سے کہا تھا، میں نے کہا یار تمہارا سایہ ہم پہ پڑ گیا تھا تو ہمارا پولیٹیکل کیریئر تباہ ہو گیا، میں نے کہا اس کو تم اوپنلی اون کر رہے ہو، اس کا سیاسی کیریئر کیسے بن سکتا ہے؟ بھائی اتنا کافی ہے۔